أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. جو آیات تلاوت کی گئی ہے یہاں سے دوسری سورت آل عمران شروع کی جا رہی ہے. یہ سورت قرآنی ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورت ہے. پہلی سورت الفاتحہ تھی، پھر سورت البقرہ تھی، اب یہ تیسری سورت سورہ آل عمران کہلاتی ہے. یہ سورت مکی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے اور قرآن کی طویل ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے. اس میں تقریباً 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں. اس سورت میں خاص طور پر توحید کی دعوت اور شریعت کے بہت سے احکام کو بیان کیا گیا ہے. اس ضمن میں انبیاء کے واقعات سے بھی تفصیلات کی وضاحت کی گئی ہے. ارشاد باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع صلی اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور انتہائی مشفق ہے. الف لام میم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہی ہے جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، وہی سدا زندہ رہنے والے ہیں، ہر نظام کو سنبھالنے والے ہیں. اس سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں. یہ مدنی دور میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب رسول اللہ کی خدمت میں مختلف علاقوں کے وفود آنا شروع ہو گئے تھے. اسی ضمن میں نجران کا ایک وفد آیا تھا جو عیسائیوں کے بڑے اہم ذمہ داروں پر مشتمل تھا. ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کیا تھا. چونکہ وہ عیسائی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے اور بہت سی وہ باتیں جو حضرت عیسیٰ کی شان کے مناسب نہیں تھی وہ حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے. اللہ کے سلسلے میں بھی ان کے عقائد میں بہت ساری کمزوریاں تھیں. تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی جس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کر کے جو اللہ کے معبود ہونے پر دلالت کرتی ہیں اللہ کا تعارف کروایا گیا اور ان کے ذہنوں کے اندر خدا کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں جو غلط تصورات تھے ان تصورات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی. تو اسی لیے اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری
صفات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا ہے، جس سے ان کے ذہنوں کے اندر اللہ کے متعلق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں وہ خاص طور پر دور ہوتی ہیں۔ تو ابتدا چونکہ الف لام میم کے ذریعے سے کی گئی ہے، کیونکہ پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ یہ حروف مقطعات کہلاتے اس طرح کے الفاظ۔ قطع کے معنی کاٹ کاٹ کر اس کو بیان کریں، الف لام میم اس کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، ملا کر نہیں پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ابھی حروف جو ہیں ان کے معنی کیا ہیں یہ تو صحیح طور پر اللہ ہی جانتے ہیں، بہت سے مفسرین نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن خود ان کی باتوں کے اندر کوئی اتفاق نہیں ہے، اس لیے کوئی ایک معنی متعین طور پر اس کا بیان کرنا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے مفسرین نے بتایا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وقت کے مشرکین کو، جن کو اپنی عربی دانی پر بڑا ناز تھا، اپنے آپ کو عربی زبان کے ماہر سمجھتے تھے، فصحا اور بلغا میں اپنا شمار کرتے تھے، ان کو چیلنج دیا ہے کہ تمہیں اتنی عربی دانی پر اتنا ناز ہے تو ذرا اس لفظ کا تو معنی بتائیے کہ الف لام میم کے کیا معنی ہے، تو بتا نہیں پائیں گے۔ حالانکہ سارے الفاظ وہی ہیں جو ان کے یہاں مستعمل ہیں، الف بھی استعمال ہوتا ہے، لام بھی استعمال ہوتا ہے، میم بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن معنی کیا ہے بتائیے، بتا نہیں پاتے۔ تو اس لیے ان کو چیلنج دے کر ان کے اندر جو اپنے تئیں بڑاپن تھا اس بڑاپن کو توڑ دیا گیا ہے۔ اور تیسری طرف الف لام میم کیونکہ اس کے معنی معلوم نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ لا کر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ آپ سمجھ کر پڑھیے، بنا سمجھے پڑھیے، آپ کو ثواب ضرور ملے گا، اس لیے کہ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا۔ تو الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، 3 حرف تو کم از کم اس کے اندر موجود ہیں، اور لفظ کے معنی کیا ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن یقیناً ثواب ملنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیا کہ اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ، الہ کہتے ہیں معبود، وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے، جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اور حی کہتے ہیں سدا زندہ رہنے والا، جس کی زندگی کسی دوسرے کے ذریعے سے نہ ہو، جیسے ہماری زندگی اللہ کی طرف سے، ہم اپنی زندگی کے معاملے میں آزاد نہیں، لیکن حی کا مطلب ہے جو ہمیشہ رہنے والا بھی ہے، اور اس کی زندگی کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں زندہ رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور قیوم کے معنی سنبھالنا، نظام سنبھالنا، دنیا کا پورا نظام اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے ہیں، اور اس میں پوری طرح سے تصرف بھی اللہ ہی کرتے ہیں، پورا پلان اللہ کا چلتا ہے، پوری تدبیر، پوری ٹیکنک یہ اللہ کی چلتی ہے اور کسی کی چلتی نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا اللہ لا الہ، اللہ کا تعارف کرتے ہوئے کہا کہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اور کسی کی عبادت کی نہیں جا سکتی، اور کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے، کیونکہ الحی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ کا جب بیٹا کہیں گے تو باپ اور بیٹے کے درمیان مناسبت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ تو پیدا ہوئے ہیں، اللہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اللہ کا باپ کون ہے؟ اللہ کی ماں کون؟ کچھ بھی نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ ان کے عقیدے کے مطابق ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور اللہ تو وہ ہے جو ان کا انتقال نہیں ہوتا، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور القیوم اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جو پورے عالم کے نظام کو سنبھالے ہوئے، اس پر کنٹرول کیے ہوئے اور اپنی مرضی سے اس کو چلانے والے ہیں۔ یہ کام حضرت عیسیٰ کر سکتے تھے؟ حضرت عیسیٰ خود اپنے دشمنوں سے ان کے عقیدے کے مطابق محفوظ نہیں رہ سکے، تو پھر دنیا کا نظام کیا سنبھالیں گے؟ تو پھر وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ نے یہ تعارف کروایا
پھر کہا نزل علیک الکتاب بالحق، نزل کے معنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، کتاب کو تم پر اس نے پوری سچائی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ یعنی قرآن مجید ایک تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، یہ اللہ نے بتایا، اور دوسرا ایک بارگی نہیں اترا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اور تیسری چیز جو بتائی کہ یہ قرآن پوری سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہے وہ پوری سچی ہے، اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی خلاف حقیقت چیز نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، اس کی پچھلی جو کتابیں ہیں قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی جو کتابیں پچھلے انبیاء پر نازل ہوئی تھی، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا دیگر صحیفے ہیں جو دوسرے انبیاء پر نازل ہوئے، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق کس طرح کرتا ہے؟ ایک تو ایک ایک کتابیں اللہ نے خود نازل کی ہیں، یہ قرآن مجید نے بتایا۔ دوسرے ان قرآن نے ان کتابوں کے اندر جو بنیادی مضامین ہیں، آخرت کے بارے میں جو تصور ہے، اللہ کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں اس کے اندر سنائی گئی ہیں، ان ساری چیزوں کو قرآن تصدیق کرتا ہے۔ اور کہا کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے اللہ نے توریت اور انجیل بھی نازل کی۔ تو یہ اللہ نے ایک تو دو باتیں یہاں بتائی، ایک تو یہ کہ انزل کا معنی ایک بارگی نازل کرنا، قرآن مجید تو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا، لیکن توریت انجیل ایک ساتھ نازل ہونے والے تھے۔ دوسرے توریت اور انجیل کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں غلط عقیدے بھی تھے۔ عیسائی تو کہتے تھے کہ انجیل جو حضرت عیسیٰ نے خود تیار کی، اور توریت کے بارے میں بھی کم و بیش یہی عقیدہ تھا یہودیوں کا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھیے وہ کتابیں بھی جو اصلی صورت میں نازل ہوئی تھی وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، موجودہ جو کتابیں ہیں اس کے اندر بہت سی تحریفات انہوں نے کی، بہت سی وہ چیزیں جو اللہ نے نازل نہیں کی تھی وہ ان کے اندر انہوں نے شامل کی ہیں۔ تو اس لیے اس شکل میں تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن اصل جو کتاب ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور پہلے نازل ہوئی تھی۔ کیوں نازل ہوئی تھی؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے وہ کتابیں نازل ہوئی تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان کو بھی نازل کیا۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ اب یہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا قرآن مجید ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ ان کتابوں کے علاوہ باقی اور کتابیں اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے معجزے، یہ سب اللہ ہی نے نازل کی۔ قرآن، توریت، انجیل، اور اس کے علاوہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ نے صحیفے نازل کیے تھے اس کا بھی تذکرہ کیا، جو معجزے اللہ نے نازل کیے تھے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر فرمایا کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اس کو قبول نہیں کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تو عزیز ہے، ہر چیز پر غالب آنے والا ہے، کوئی اللہ پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی اللہ کو شکست نہیں دے سکتا، کوئی اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتا، اور ذو انتقام، بڑا انتقام لینے والا ہے، صرف رحمان اور رحیم نہیں، انتقام بھی لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے انتقام بھی لیتا ہے، نبیوں کو تکلیف دینے والے، اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف دینے والے، شریعت کا مذاق اڑانے والے، ظلم و ستم کو دنیا میں عام کرنے والے، ان سے اللہ انتقام بھی لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کی صفت بتائی کہ اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تو عزیز ہے، کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، اللہ کو شکست نہیں دے سکتا، اللہ غالب آ کر رہتے ہیں، اس کی تدبیر، اس کا پیغام، اس کے انبیاء، اس کے ماننے والے، آخر کار وہ غالب آ کر رہتے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ انتقام لینے والے ہیں۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی صفات کو بتا کر اپنا تعارف کروایا، اور یہ بتایا کہ اس طرح کی صفات
اللہ کے علاوہ اور کسی کے اندر نہیں ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طور پر اپنے پیغام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔